ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان متحدہ مدارس کونسل کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ان کی ذاتی جماعت کا اور ذاتی سیاسی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کے مطابق پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے ہیروز ہیں اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدارس، مساجد اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی اور ناانصافی ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مرکز رہے ہیں۔ بالکل، متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان متحدہ مدارس کونسل کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کے مطابق پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدارس، مساجد اور علماء اکرام کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے بالکل منافی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ تمام دینی وفاق، تعلیمی بورڈز اور مدارس پاک فوج، سلامتی کے اداروں، شہداء اور غازیوں کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں کے خلاف کسی بھی مہم یا بیان کی حمایت نہیں کرتے۔ بالکل، متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ متحدہ مدارس کونسل کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ فضل الرحمان کا بیان ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس کونسل مولانا کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاک فوج کے شہداء غازی ہمارے قومی ہیرو اور باعث فخر ہیں۔ شہداء کے خلاف کسی قسم کا منفی بیانیہ قبول نہیں ہے۔ مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مدارس پاک فوج شہداء اور غازیوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک فوج شہداء غازیوں کے خلاف کسی بھی بیان کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور ان کی جانب سے باضابطہ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ترجمان متحدہ مدارس کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہو سکتا ہے۔ دینی وفاق مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اور اسی سلسلے میں ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کے مطابق پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مدارس، مساجد اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی اور ناانصافی ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ سے نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ تمام دینی وفاق، تعلیمی بورڈز اور مدارس پاک فوج، سلامتی کے اداروں اور شہداء اور غازیوں کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں کے خلاف کسی بھی مہم یا بیان کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک باضابطہ وضاحت سامنے آئی ہے اور اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ جو مدارس کونسل ہے ان کا اس قسم کے کسی بھی پروپیگنڈے یا اس قسم کے کسی بھی ذاتی بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، بڑا ہی غیر ضروری اور غیر دانشمندانہ بیان دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، جس پر سیاسی قیادت کی جانب سے بھی بہت شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور اب دینی حلقوں کی جانب سے بھی بڑا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ فضل الرحمان کا بیان ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے، متحدہ مدارس کونسل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اسی پر بات کرتے ہیں، مفتی محمد زبیر فہیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ایک تو سیاسی قیادت کی جانب سے بھی بڑا شدید رد عمل سامنے آیا تھا مولانا فضل الرحمان کے غیر دانشمندانہ بیان کے اوپر، اور اب تو متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی بھی سامنے آ گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں اور
ہر کسی کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک رائے آ جائے اور پھر اسی پر پابند ہو جائیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شہدائے پاکستان اور شہدائے افواج پاکستان وہ قوم کے لیے باعث افتخار ہیں اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، افواج پاکستان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہر وقت ہم اس ملک کے اندر چین، سکون، امن اور سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. ان کی قربانیاں یقیناً ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ جس سے دشمن کو یہ موقع ملے کہ شاید ہماری قوم متحد نہیں ہے اور ہماری قوم میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ قطعاً درست موقف نہیں ہے اور درست نظریہ نہیں ہے. ہم متحدہ مدارس کونسل کے پلیٹ فارم سے اور قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں جی ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہم افواج پاکستان کی قربانیوں کو اور ان کے شہداء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور مفتی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کیا جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں یا جو علماء ہوتے ہیں معاشرے میں ان کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے اور ان کے منہ سے کہے گئے الفاظ یا ان کی گئی بات کی لوگ بہت زیادہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو فالو کرنے والے پیروکار بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، تو خاص کر جب ملک کے بارے میں یا پاک فوج کے بارے میں بات کی جائے تو الفاظ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے فالوورز کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے اور اس سے ایک اچھی روایت بھی پیدا ہو. بالکل صحیح، آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ملک کے اندر سیاسی لوگوں کا ایک وجود ہے اور مذہبی سیاسی لوگوں کا بھی وجود ہے. مولانا صاحب ایک بڑی قداور شخصیت ہیں، لیکن ان سے دوران گفتگو اب اسے وہ جوش خطابت کہہ لیں یا سبقت لسانی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن اب اس سے اگلا جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی وضاحت دی جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ سبقت لسانی ہو گئی، باقاعدہ اس کا دفاع کیا جا رہا ہے اور اس پر مزید یعنی صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بلکہ ان کی جماعت کے تمام کارکنان اور تمام ان کے جو فالوور ہیں ان کی طرف سے یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، جو کہ یقیناً ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اتحاد و وحدت کے لیے نقصان دہ ہے. چونکہ ہمارا قومی پیغام امن کمیٹی کا جو پیغام ہے اور متحدہ مدارس کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا پیغام ہے، ہم اس ملک کے اندر آپس میں اتحاد و وحدت، امن، رواداری، باہمی پیار محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس کا عملی ثبوت ہم نے گزشتہ ہفتے کراچی کے اندر دیا ہے کہ جامع الرشید کی جامع مسجد میں جہاں دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، اہل سنت بھی سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس ملک میں یہ پیغام دے رہے ہیں عام لوگوں کے لیے، تو پھر ہم افواج پاکستان کے لیے کیوں یہ پیغام نہیں دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خالی فوجیں جنگ نہیں لڑا کرتی، جنگیں قوموں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اور جب قوم، اور یہ ہم نے مارکہ حق بنیان و مرصوص میں دیکھا ہے کہ جب ساری قوم واحد ایک پلیٹ فارم پر تھی اور ایک پیج پر تھی تو اللہ نے ہم سے کئی گنا جو بڑا ہمارا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں فتح و کامرانی سے سرفراز کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی افواج پاکستان کو اور ان کی قربانیوں کو، میں یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اور ان کے شہداء کی قربانیوں کا ہمارے اوپر احسان ہے. جی ہاں، شہدائے افواج پاکستان قوم کے لیے باعث فخر ہیں. مفتی محمد زبیر فہیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.